أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا وبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. اور کہنے لگے ہم اس وقت تک آپ پر ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ آپ ہمارے لیے زمین سے چشمہ نہ جاری کر دیں، یا آپ کا کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو تو آپ اس میں جا بجا نہریں بہا دیں، یا آپ آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم پر گرا دیں جیسے آپ کا دعویٰ ہے، یا اللہ اور فرشتوں کو سامنے لے آئیں، یا آپ کے لیے سونے کا کوئی گھر ہو، یا آپ آسمان میں چڑھ جائیں اور ہم آپ کے چڑھنے کو بھی نہ مانیں گے تاکہ آپ ہم پر کتاب نازل کریں جس کو ہم پڑھ لیں. آپ ان سے کہیے پاک ہے میرا پروردگار، میں تو محض ایک انسان ہوں، پیغام پہنچانے والا. لوگوں کے پاس ہدایت آ جانے کے بعد انہیں ایمان لانے سے صرف یہ بات روکتی ہے جو وہ کہتے ہیں کہ کیا اللہ نے انسان کو رسول بنا کر بھیجا ہے. آپ ان سے کہیے کہ اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے تو ہم آسمان سے ان کے لیے کوئی فرشتہ ہی رسول بنا کر بھیجتے. آپ ان سے کہیے کہ میرے اور تمہارے درمیان بس اللہ کی گواہی کافی ہے، وہ یقیناً اپنے بندوں سے باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے. جسے اللہ ہدایت دے دے وہی ہدایت پا سکتا ہے، اور جسے وہ گمراہ کرے تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے سوا آپ کوئی مددگار نہ پائیں گے. اور قیامت کے دن ہم انہیں اوندھے منہ، اندھے، گونگے اور بہرے بنا کر اٹھائیں گے. ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جب بھی اس کی آگ بجھنے لگے گی ہم اسے ان پر اور بھڑکا دیں گے. یہ ان کا بدلہ ہے کیونکہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا کہ جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا از سر نو پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا وہ اس بات پر قادر ہے کہ ان جیسے پھر پیدا کر دے. اس نے ان کے لیے ایک مدت مقرر کر رکھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر ظالم اسے ماننے والے نہیں، بس کفر ہی کرتے جاتے ہیں.
آپ ان سے کہیے کہ اگر میرے پروردگار کی رحمت کے خزانوں کے مالک تم ہوتے تو ان کے خرچ ہو جانے کے اندیشہ سے سب کچھ اپنے پاس ہی رہنے دیتے۔ واقعی انسان بہت تنگ دل ہے۔ سورہ اسراء آیت نمبر 90 سے آیت نمبر 100۔ محترم سامعین، عزیز ماں اور بہنوں، اس سے قبل جیسا کہ بیان کیا گیا، مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسی یعنی وہ چیز جو محسوس ہوتی ہے ایسے معجزات کا مطالبہ کیا کرتے تھے، اور ایسا نہیں تھا کہ اس طرح کے معجزات ان لوگوں کے سامنے نہ پیش کیے گئے۔ ان لوگوں کے مطالبے کے پر چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے حسی معجزات تھا، انہوں نے اپنی نظروں کے سامنے ان چیزوں کو دیکھا۔ علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے تعلق سے خود قرآن مجید کے اندر یہ بات موجود ہے، چیلنج کیا۔ اس سے پہلے بھی یہ چیلنج گزرا، لیکن اس چیلنج کو کسی نے قبول نہیں کیا۔ قرآن بھی حسی معجزہ ہے جو ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے، تلاوت کیا جاتا ہے، جس کو سنا جاتا ہے۔ اب یہ لوگ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کہنے لگے لن نؤمن لک، ہم ہرگز تم پر ایمان نہیں لائیں گے۔ کب تک؟ جب تک کہ آپ زمین سے چشمہ نہ جاری کر دیں۔ اب یہ نیا مطالبہ، عربی کا ایک محاورہ بھی ہے، خوئے بدرہ بہانہ بسیار، یعنی بدطینت آدمی، بدنیت آدمی کے لیے بہت سارے بہانے ہوتے ہیں۔ تو یہ بہانے بازیاں تھیں، ورنہ معجزات ان لوگوں کے سامنے بہت آ چکے تھے۔ تو کہا کہ چشمے جاری ہو جائیں، باغات بن جائیں یہاں پر، یا او تکون لک جنہ من نخیل وعنب، اگر ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو اپنے لیے کچھ کرو۔ او تکون لک جنۃ من نخیل وعنب، اپنے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغات تیار کروا لو اور ان کے درمیان نہریں جاری ہو جائے۔ یا ایک کام کرو، او تسقط السماء کما زعمت علینا، یا آسمان کو ہمارے اوپر تمہارا جیسا کہ دعویٰ ہے ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دیے جائے۔ چونکہ ہم آپ کی بات نہیں مان رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، لہذا تم ہمیں ڈراتے رہتے ہو، آسمان ہمارے اوپر توڑ کر پھینک دیا جائے تاکہ ہم اس کے نیچے دب کر مر جائیں اور سمجھ جائیں کہ واقعی آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ یا او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لائے۔ یہ ان کے مطالبات ہیں، فرشتہ آئے، اس کے بعد یا تو ایسا ہو کہ تمہارے لیے سونے کا کوئی گھر ہو یا آسمان کے پر آپ چڑھیں۔ ہم اس پر بھی ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ کوئی کتاب آسمان سے چڑھ کر ہمارے سامنے پیش نہ کرے۔ یہ سارے ان لوگوں کے معجزات تھے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے سامنے جو معجزات پیش کیے تھے یہ حجت کے لیے کافی تھا۔ قرآن مجید جیسا کہ میں بار بار کہتا ہوں، یہ صرف اپنے کلام، اپنی فصاحت اور جامعیت کے اعتبار سے معجزہ نہیں، بلکہ اپنے احکام، اپنے مدلولات اور اس کے اندر بیان کی گئی باتیں سب معجزہ ہے۔ قرآن مجید کی طرح بہترین دین دنیا کے اندر کوئی کتاب پیش نہیں کر سکتی۔ اس میں افراط و تفریط سے بچ کر سب سے بہترین راستہ بتایا گیا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن سب سے پرفیکٹ، سیدھا، صحیح راستہ بتاتا ہے، کہیں جھول جھال نہیں ہے۔ قرآن مجید کے اندر نہ عقیدے کے اندر ملے گا، نہ احکامات کے اندر، نہ وراثت کے اندر، نہ سماجی زندگی کے اندر، نہ غیبیات جو بتائی گئی ہیں اس کے اندر کسی بھی قسم کا جھول ہوگا۔ ہر چیز اپنی جگہ کے پر بالکل پرفیکٹ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں کیا کہا؟ قل سبحان ربی، کہہ دو میرا رب پاک ہے، هل كنت الا بشر رسولا، کہ میں تو صرف ایک انسان ہوں اور رسول ہوں، یہ میرا کام ہے، یعنی میں انسان ہوں۔ یہ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میں نے خدائی کا دعویٰ تو نہیں کیا کہ تم اس طرح کے مطالبات کر رہے ہو کہ آسمان سے بارش اترے، نہریں جاری ہو جائے اور کوہ صفا پہاڑی سونے کی بن جائے، میرا گھر سونے کا بن جائے، میں آسمان کے پر چڑھ جاؤں۔ یہ تو سب خدائی اختیار کی باتیں ہیں، میں نے خدائی دعویٰ نہیں کیا،
میرا کام ہے اللہ کا پیغام تم لوگوں تک پہنچانا۔ ایک آسان سی بات، ایک شخص جو ہمارے اپنے سامنے آ کر ڈاکٹر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، تو کیا ہم اس سے کہیں گے کہ تو ایک عالی شان محل تعمیر کر کے دکھا، تو بہترین کھیتی باڑی کر کے دکھا، تاکہ نباتات شجریات کی لائن کے اندر تیری کاریگری اور تیری مہارت ہم دیکھ سکیں؟ وہ جس چیز کا دعویٰ کرے گا اسی کے اندر ہم اس سے مطالبات کریں گے دعوے کے اوپر دلیل کے پیش کرنے کا۔ ایک ڈاکٹر اگر دعویٰ کر رہا ہے ڈاکٹری کا تو اس سے ڈاکٹری لائن کی باتیں پوچھی جائے گی، اور اگر انجینئر ہے انجینئرنگ لائن کی، اور اگر وہ کھیتی باڑی ان ساری چیزوں سے تعلق رکھتا ہے تو اس سے شجریات کے بارے میں، نباتات کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جب نبی یہ کہہ رہا ہے میں رسول ہوں، اللہ مجھے اپنے احکامات دیتا ہے بندوں تک پہنچانے کے لیے، تو وہ کام مجھ سے مولو، میں وہ چیزیں آپ لوگوں کو بتاؤں گا، لیکن اس کے باوجود یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ حالانکہ ان لوگوں کے سامنے ایک بڑا معجزہ اسراء کا تھا، جس کا واقعہ گزرا۔ جب ان لوگوں نے اسراء کے تعلق سے مذاق اڑانا چاہا، بیت المقدس کے بارے میں پوچھا، اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیت المقدس کا پورا خاکہ لا کر پیش کر دیا۔ جیسے جیسے پوچھتے جاتے آپ بتاتے جاتے، اس کے بعد بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ تو صاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا میں بشر ہوں اور رسول ہوں، لہذا ایک انسان ہونے کے ناطے، رسول ہونے کے ناطے جو سوالات ہیں وہ آپ کیجئے گا، دوسرا سوال مجھ سے مت کیجئے گا۔ اب یہاں مشرکین مکہ کے لیے رسالت اور بشریت، یعنی رسول ہونا اور انسان ہونا ایک جگہ کے پر ممکن نہیں تھا، یہ ان کی سوچ تھی۔ یعنی یا تو وہ انسان ہوگا یا تو نبی ہوگا، اگر وہ نبی ہوگا تو انسان نہیں ہوگا، اور انسان ہوگا تو نبی نہیں ہوگا۔ وہ دونوں چیزوں کو ایک جگہ کے پر مجتمع اکٹھا نہیں مانتے تھے، اور آج بھی مسلمانوں کے درمیان وہی مسئلہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ، شیطان بہت کاہیاں ہیں، مشرکین مکہ کے سامنے ان کی بشریت کو تسلیم کیا کہ ہاں اللہ کے رسول انسان ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر مانتے تھے، انسان مانتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتے تھے۔ شیطان نے جب یہ دیکھا کہ حالات تبدیل ہو گئے، آپ کی رسالت کو تسلیم کرنے والے لوگوں کی بڑی تعداد ہو گئی، اس نے حالات کو تبدیل کر دیا۔ اب کیا کہہ رہا ہے؟ مسلمانوں کے درمیان یہ عقیدہ نہیں بدعقیدگی، باطل خیال، فکری انحراف یہ داخل کیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں لیکن انسان نہیں۔ چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر نہیں مانتے، انسان نہیں مانتے، بلکہ نوری مخلوق مانتے ہیں، اور اس کے لیے من گھڑت روایت کا سہارا لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کے اوپر بہت ساری باتیں پیش کی جاتی ہے۔ یہ جو نوری لگا کر نسبت کی جا رہی ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یہاں تک کہ مہینے کا نام تبدیل کیا گیا، ربیع الاول کو ربیع النور کہتے ہیں، یعنی نور کا مہینہ۔ تم اگر یہ کہہ رہے ہو عید میلاد کا مطلب کیا ہے، خود مان رہے ہو کہ نبی کی پیدائش ہوئی، تو جب پیدائش ہوئی تو آپ کیسے نور ہو سکتے ہیں؟ پیدائش کا سلسلہ نوری مخلوق کے اندر نہیں ہے، یہ بشر انسان کے اندر ہے۔ فرشتوں کے اندر ولادت نہیں ہوتی، فرشتوں کے اندر نر و مادہ نہیں ہوتے، اللہ نے ان کو ان تمام چیزوں سے پاک و صاف رکھا ہے، نہ ان لوگوں کو کھانے پینے کی، سونے کی، کسی چیز کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ یہ ساری چیزیں صرف انسانوں کی حوائج ضروریات ہیں، اور یہ سب چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھیں۔ آپ پیدا ہوئے، آپ کے ماں باپ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، پورا خاندانی نسب ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پورا نسب موجود ہے، اور اس کے بعد بھی شجرہ موجود ہے حضرت آدم علیہ السلام تک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد بھی، آپ کو بیٹے ہوئے، بیٹیاں بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل آپ کی اولاد کے ذریعے دنیا میں جاری ہے، اور قیامت کے قریب حضرت مہدی اسی سے ہوں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خانوادہ ہے، اہل بیت سے۔ تو یہ سب تو انسان ہونے کی نشانیاں ہے، فرشتوں میں اس طرح کا سلسلہ نسب نہیں چلتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھایا بھی کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام بھی کرتے، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو انسان ہونے کی دلیل ہے، نور ہونے کی کوئی دلیل موجود نہیں۔
ہاں یہاں ایک فرق یاد رکھیے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور مانتے ہیں لیکن نور مجسم نہیں، نور ہدایت۔ آپ ہدایت کا نور تھے، آپ کی ہدایت کی بنیاد کے پر کفر کی تاریکیاں، شرک کی تاریکیاں اور گمراہیاں، اندھیرے چھٹتے تھے۔ آپ کی ہدایات کی روشنی میں ساری گمراہیاں ختم ہو گئی، لہذا آپ نور ہدایت ہیں، نور مجسم نہیں ہے، یہ فرق یاد رکھیے گا۔ اب آگے جو بات کی جا رہی ہے، اگر معجزات، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم سے پہلے لوگوں کے لیے معجزات تھیں، ان لوگوں کے لیے حیرت ناک، تعجب میں ڈال دینے والی، لیکن ہمارے لیے نہیں ہے۔ جیسا کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں، اگر یہ بات 1000 سال پہلے کہی جاتی کہ آسمان میں ایک ایسی سواری بنائی جائے گی جو کئی ٹن سامان کو، لوگوں کو لینے کے بعد رفتار کے ساتھ ہوا کے اندر پرواز کرے گی اور جس جگہ وہ جانا چاہے پرفیکٹ اسی جگہ کے پر اترے گی، وہ اپنی منزل کو کبھی نہیں چکے گی، اس کا نشانہ خطا نہیں ہوگا، تو کوئی تسلیم نہیں کرتا۔ اگر کہا جاتا آج سے قریب 500 سال پہلے کہ ایک ایسی ٹیکنالوجی ایجاد ہوگی، ایک چھوٹی سی مشین جس کی بنیاد کے پر دنیا کے کسی بھی حصے کے اندر ہم اپنی آواز، اپنی ویڈیوز کو شیئر کر سکتے ہیں، کوئی نہیں مانتا، لیکن آج وہ ہمارے لیے معجزہ نہیں ہے، ہمارے لیے تعجب خیز نہیں ہے۔ تو عادتاً جس چیز کو ہمارے اندر شامل کر لیا جاتا ہے ہم اسے معجزہ نہیں سمجھتے، اسے حیرت ناک نہیں سمجھتے، اس لیے کہ وہ ہماری عادت میں شامل ہے۔ انسان خود اللہ کی بنائی ہوئی ایک عجیب و غریب مشین ہے۔ ہماری آنکھیں کتنا پرفیکٹ کام کرتی ہیں، ہمارے جسموں کا ایک ایک پارٹ، ایک ایک حصہ بغیر ہمارے کسی عمل دخل آرڈر کے اپنا کام کر رہا ہے۔ معدہ اپنا کام کر رہا ہے، دل جب سے پیدا ہوتا ہے مرتے دم تک کام کرتے رہتا ہے، کڈنیز اپنا کام کرتے رہتی ہے، پھیپھڑے اپنا کام کر رہے ہیں، جسم کے ایک ایک اعضاء برابر کام کر رہے ہیں۔ یہ کیا کوئی معجزہ نہیں؟ ایک زندہ معجزہ جو ہر انسان کے اندر، قرآن مجید اسی تعلق سے کہتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ، اللہ نے تمہارے اپنے اندر بھی معجزات رکھے ہیں، نشانیاں رکھی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلقت، اس کی تخلیق، اس کی فن کاریگری کے پر بے شمار دلیلیں ہمیں دیتی ہیں۔ شرط یہ ہے اس پر غور کیا جائے، توجہ دی جائے، اس کے بعد یہ ساری چیزیں سمجھ میں آئے گی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتیں اگر ہم شمار کرنا چاہیں نہیں کر سکتے۔ نیند اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اگر ہمیں مسلسل جگا کر رکھا جائے، ایک دن 2 دن ہمارا دماغ قابو کے باہر ہو جائے گا، لیکن یہ نیند ہمارے جسموں کے سارے سیلز کو جو مردہ ہو چکے ہوتے ہیں، حالت نوم میں، نیند میں اسے ریپیئر کر دیا جاتا ہے۔ انسان جب بیدار ہوتا ہے اچھی خاصی نیند کے بعد بالکل چاق و چوبند ہوتا ہے، چست ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی، تو جتنا غور کریں گے اتنا زیادہ احساس ہوگا کہ اللہ کی نعمتیں کتنی ہیں، بے شمار نعمتیں ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ارشاد فرما رہا ہے ان لوگوں کے اعتراض کے پر، کہا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ، کہ ان سے کہہ دیجئے کہ لوگوں کو ہدایت کے لانے کے تعلق سے کوئی چیز نہیں روکتی مگر یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ ابعث اللہ بشر الرسول، کہ اللہ نے ایک انسان کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ فرشتوں کو زمین کے پر اتارا جاتا؟ اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر ایسا ممکن تھا تو ہم فرشتے زمین کے پر اتارتے اور فرشتے تم لوگوں کو اللہ کے تعلق سے اور اس کے احکامات کے تعلق سے آگاہ کرتے، لیکن یہ چیز بھی قابل اعتراض ہو جاتی۔ کیوں؟ لوگ صاف کہتے یہ فرشتہ ہے، اور اگر فرشتہ بھیجا بھی جاتا تو انسانی قالب میں، اگر وہ فرشتہ، کتنے فرشتے ہیں کرامن کاتبین ہیں ہماری زندگی کے نامہ اعمال کو ریکارڈ کر رہے ہیں، کیا ہم دیکھتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ روزانہ ہماری حفاظت کے لیے فرشتے اتارتا ہے۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، حفاظت کرنے والے سیکورٹی گارڈ کے طور کے پر فرشتے نازل کرتا ہے جو ہماری حفاظت کرتے ہیں، حادثات نہیں ہونے دیتے، اور جب یہ اپنی طرف سے نگرانی سیکورٹی کو ہٹاتے ہیں تو حادثات واقع ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے۔ تو فرشتے ہم کو دکھائی نہیں دے رہے، اگر فرشتہ اسی طرح کا نازل کیا جاتا تو پھر اعتراض، ہم تو دیکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے۔ اس کے بعد اعتراض ہوتا کہ نہ اسے کھانے کی ضرورت، ہم دوسروں کو تانا دیتے ہوئے کہتے ہیں نا تمہارے اوپر نہیں بیتی،
بیتتی تو سمجھ میں آتا کیا ہو رہا ہے، تو فرشتے کو بھی وہی تانا دیا جاتا، یہ اسے کھانے کی ضرورت نہیں، سونے کی ضرورت نہیں، جب کوئی حاجت نہیں ہے اس کو کیا محسوس ہوگا کہ انسانی زندگی کیا ہوتی ہے؟ تو وہی اعتراضات اٹھتے، تو اللہ نے ان کے اس مطالبے کو رد کر دیا، کہا کہ اگر یہ ممکن ہوتا تو یقیناً اللہ فرشتے کو نازل کرتا، لیکن ممکن نہیں۔ علاوہ ازیں ایک انسان کو رسول بنا کر بھیجے جانے کا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ انسانوں میں رہ کر اللہ کے حکم کے پر عمل کر کے دکھاتا ہے پریکٹیکلی۔ بہت ساری چیزیں آپ کو صرف بتائی جائیں نہیں سمجھ میں آئے گا۔ اگر ایک غیر مسلم کو جس نے نماز پڑھتے ہوئے کسی کو کبھی نہیں دیکھا، نماز کے تعلق سے بتا دیا جائے نماز میں اس طرح کھڑے ہوتے، اس طرح رکوع کرتے، اس طرح صرف بتایا جائے، پریکٹیکلی نہیں کر کے دکھایا جائے، بتائیے کیا وہ نماز کو بعین ہی ہماری طرح ادا کر سکتا ہے جس طرح ہم ادا کرتے؟ نہیں کر سکتا۔ صرف سن لینے سے نماز کی وہ کیفیت جو اللہ کو مطلوب ہے نہیں، جب تک کہ پریکٹیکلی اسے کر نہ دکھایا جائے، عملی شکل۔ چائنا کی ایک کہاوت بھی ہے نا کہ ایک تصویر 1000 جملوں کے پر کافی ہوتی ہے، آپ 1000 جملے بولے صرف ایک تصویر دکھا دے سب سمجھ میں آ جاتا ہے، اس لیے کہ وہ پریکٹیکل ہے۔ تو نبی پریکٹیکلی ساری چیزوں کو کر کے دکھاتا ہے، نماز کس طرح پڑھنا ہے، روزہ کس طرح رکھنا ہے، ساری چیزیں جو ہمارے امور زندگی سے منسلک ہے سب کر کے دکھاتا ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سب سے بہترین نمونہ ہے، اسے نمونہ بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو یہ فرشتوں کے تعلق سے مطالبہ یا اعتراض اپنی جگہ کے پر غلط ہے، اس لیے قرآن مجید نے اس کو رد کر دیا۔ آگے اللہ نے کہا وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، اللہ جسے ہدایت دے حقیقت میں وہی ہدایت یافتہ ہے، ہدایت صرف اللہ کی ہے، یہ سلیکشن اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی قرآن مجید نے کہا کہ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ انسان جس سے محبت کرتا ہے تو اس کی زندگی کے نفع کا خواہش مند ہوتا ہے۔ یہ آیت ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر موڑ کے پر ساتھ دیا باوجود کافر ہونے کے۔ تو جب انتقال ہوا کفروں کے پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید خواہش رکھتے تھے، محبت تھی اپنے چچا سے، اور اتنا زیادہ انہوں نے اسلام کی، مسلمانوں کی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی، خدمات انجام دی، تو یہ حق بنتا تھا، اور قرابت داری تھی، رشتہ داری کی بنیاد کے پر۔ چنانچہ قرآن مجید نے کہا کہ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، آپ جس سے محبت کرتے ہیں، یعنی قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا سے محبت تھی، وہ محبوب تھے، لیکن آپ ہدایت نہیں دے سکتے۔ ہدایت اتنی قیمتی شے ہے کہ یہ نبی کے اختیار میں بھی نہیں رکھی گئی کہ نبی جسے چاہے ہدایت دے، ورنہ کتنے ایسے تھے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرتے مسلمان ہو جاتے، اور یہاں ابو طالب کا معاملہ 10 سال تک مسلسل حمایت کرنے کے بعد اپنے بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کہہ رہے ہیں کہ بیٹے اسی دین کے پر جمے رہو، لیکن خود مسلمان نہیں ہوئے۔ تو ہدایت بہت قیمتی چیز، اس کے پر صرف اللہ کا اختیار ہے، اللہ کے علاوہ کسی کا اختیار نہیں، نبی کے اختیار میں بھی نہیں۔ تو اسی لیے اللہ نے کہا مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، اللہ جسے ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے، ورنہ اس قابل کوئی نہیں۔ اگر اللہ نے ہم کو سیدھی راہ بتائی، آج ہمارے ٹھیک ہے دیگر مذاہب کے درمیان دنیا میں سینکڑوں مذاہب پائے جاتے، ان کے درمیان اسلام کی ہدایت سب سے بڑی نعمت، اور مسلمان ہونے کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ 73 فرقوں میں بٹی ہوئے امت، اس میں اگر ہمیں کتاب و سنت کی ہدایت ملی ہے تو یہ نور علی نور ہے، نور کے پر نور ہے جو ہمیں عطا کیا گیا ہے۔ مسلمان ہونے کے بعد صحیح راستے صراط مستقیم کا علم ہونا اور اس کے پر جمے رہنا بہت بڑی نعمت۔ ورنہ مسلمان ہونے کے بعد کتنے لوگ ہیں جو قرآن حدیث کے احکامات کو ٹکراتے ہیں، کتنے ہیں جو مسجدوں میں نہیں آتے، غیر اللہ کے در کے پر جا کر منتیں مانگتے ہیں، مرادیں مانگتے ہیں، کتنے ہیں جو اللہ کے بجائے غیر اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، کتنے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقام کے پر نبی نہیں بلکہ ولیوں کو بٹھاتے ہیں اور اس کے لیے انہیں با اختیار مانتے ہیں
کہ وہ کائنات میں تدبر کر سکتے ہیں، تصرف کر سکتے ہیں، اپنی چلا سکتے ہیں، اور نعوذ باللہ اللہ کے فیصلوں کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت کہ ہم اس طرح کی بدعقیدگیوں سے پاک و صاف ہیں۔ بہت بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے صحیح اور سیدھی ہدایت کا مل جانا، صراط مستقیم کا علم ہو جانا۔ اس کے بعد اللہ نے کہا وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ۔ ہاں، اللہ اگر کسی کو گمراہ کر دے تو آپ اس کے لیے کسی کو مددگار نہیں پائیں گے۔ اگر اللہ گمراہ کر دے نہیں، اس لیے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے ہدایت کے قابل کون ہے، گمراہی کے قابل کون ہے۔ جو ہدایت کے قابل ہے دے دے گا، اور اگر نہیں ہے تو اس کو نہیں ملے گی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کی دلیل ہے۔ اللہ جب ہر چیز کو جانتا ہے تو اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ ہدایت کے قابل کون ہے، ہدایت کے قابل کون نہیں ہے۔ یہ اللہ کے علم کا معاملہ ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ تو کیا اللہ اس چیز کو نہیں جانے گا ہدایت کے قابل کون ہے اور ہدایت کے قابل کون نہیں ہے؟ یقیناً جانتا ہے۔ اس لیے جو ہدایت کے قابل ہے اس کو ہدایت دے دی، جو نہیں ہے اس کو گمراہ ہی رکھا۔ یہ اس کا علم ہے۔ اب آگے جو چیز بیان کی جا رہی ہے، قرآن بہت پیاری بات کہہ رہا ہے، وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ، قیامت کے دن ہم انہیں اپنے چہروں کے بل، ان کے چہروں کے بل ان کو اکٹھا کریں گے۔ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، وہ اندھے ہوں گے، گونگے ہوں گے، بہرے ہوں گے۔ یہ مکافات عمل ہے، یعنی جس طرح انہوں نے دنیا میں ہدایت کے بالمقابل اندھے ہونے کا، گونگے ہونے کا، بہرے ہونے کا مظاہرہ کیا، وہی چیز قیامت کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ کی جائے گی۔ وہ صحیح راستہ دیکھتے ہوئے غلط راستے کی طرف گئے، یعنی صحیح کو غلط سے پلٹ دیا، اللہ ان لوگوں کو پلٹ دے گا، چہرے کے بل چلائے گا۔ جیسا کہ یہاں اللہ نے خود بیان کیا علی وجوہہم، انہیں پیروں کے بل نہیں بلکہ سر کے بل ان کو اکٹھا کیا جائے گا۔ بخاری کی روایت بھی ہے، اصحاب کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا کوئی اپنے چہرے کے بل چل سکتا ہے، سر کے بل چل سکتا ہے؟ کیسے ہوگا؟ صحابہ کو انکار نہیں تھا، وہ تفتیش کر رہے تھے اور اس کی تفصیل چاہتے تھے، کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سر کے بل چلائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو اللہ زمین کے پر انسانوں کو پیروں کے بل چلانے پر قدرت رکھتا ہے، وہ سر کے بل بھی چلانے کی طاقت رکھتا ہے، تو اللہ چلائے گا سر کے بل۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں سانپ ایک بھی پیر نہیں ہوتا، وہ چلتا ہے، رینگتا ہے۔ جب اللہ زمین کے پر اس طرح بغیر پیر کے ایک مخلوق کو تیزی کے ساتھ چلا سکتا ہے تو قیامت کے دن سر کے بل کیوں نہیں چلا سکتا؟ جب وہ پیڑ کے بل چلا سکتا ہے تو سر کے بل بھی چلا سکتا ہے۔ تو یہاں قرآن مجید نے بیان کیا عمیہ، انہیں اندھا بنائے گا۔ یہ لوگ ساری چیزیں دیکھ رہے تھے کائنات کے اندر، سورج کا نکلنا، ڈوبنا، چاند، ساری چیزیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ہے جو انہیں چلا رہا ہے، اس کے بعد بھی وہ اللہ کی وحدانیت، اس کی ربوبیت کے پر ایمان نہیں لائے، اندھا بنا دیا جائے گا۔ تم نے سچائی کو دیکھنے کے بعد اندھے پن کا مظاہرہ کیا، لہذا تم کو اندھا بنا دیا جائے گا۔ یہی معاملہ بکما کا ہے، یعنی گونگا بن جانا، بولنا نہیں، سچائی کو دیکھنے کے بعد سچائی کا ساتھ نہیں دینا، سچی زبان استعمال نہیں کرنا، گونگا بنا دیا جائے گا۔ جب تم نے اسے اللہ کی خاطر استعمال نہیں کیا تو اس نعمت کا کوئی فائدہ نہیں جو اپنے پیدا کرنے والے اپنے خالق کے بارے میں حق بیانی کا ساتھ نہ دے سکے۔ تو سچائی زبان سے بولنے کی طاقت رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ سما، بہرا بنا دینا، حق بات کو سننے کے بعد آپ اسے ایکسیپٹ نہ کریں، سچائی آپ تک پہنچ رہی ہے، حقیقت بیانی کی جا رہی ہے، اس کے بعد بھی اگر نہیں مان رہے ہیں تو آپ کو بہرا بنا دیا جائے گا۔ تو غلط استعمال کسی بھی چیز کا اللہ کی نعمت سے محرومی کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے یہاں مکافات عمل ہے، یاد رکھیے گا۔ دنیا میں انسان اللہ کے لیے اگر کسی چیز کی قربانی دیتا ہے تو اللہ اس سے کہیں بہتر شکل میں وہ چیزیں عطا کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنی بستی چھوڑی، اپنے باپ سے لڑ گئے، نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے ان کو مکہ عطا کیا اور پوری نسلیں ان کی نبیوں والی بنا دی، بیٹا نبی، پوتا نبی، پڑ پوتا نبی، ہر کوئی نبی، یہاں تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی سید الانبیاء وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل کے۔
تو اللہ کی رضا کے لیے جو چیز ہم چھوڑیں گے اللہ بہتر شکل میں وہ چیز دنیا اور آخرت ہر جگہ عطا کرتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ نے بیان کیا یہاں پر ذالک جزاؤہم، یہ ان کا بدلہ ہے، کیوں؟ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا، اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کا، آیت معجزات، احکامات جو بھی کہیے جو انسانوں کے لیے نازل بھی، اس کو انہوں نے جھٹلایا اور کہا کہ کیا ہم مرنے کے بعد جب بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے اس کے بعد ہم کو پیدا کیا جائے گا؟ تو اللہ نے اس کی ایک مثال دی کہ کیا اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، کیا انہوں نے اللہ کو نہیں دیکھا جو آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا ہے، اس بات کے پر قادر ہے کہ تم کو دوبارہ تمہاری طرح لوگوں کو پیدا کرے، اور اس کے لیے ایک وقت متعین ہے، لیکن اس کے باوجود یہ کافر انکار کرتے۔ قرآن نے یہاں جو مثال بیان کی کھیتی کی کہ آپ اگر زمین کے پر دانہ ڈال دیں تو ایسا نہیں ہے کہ آپ نے دانہ ڈالا اور فوری طور کے پر وہاں سے پودا اگنے لگا اور تھوڑی دیر کے اندر بالیاں لگی اور اناج بھی آ گیا، اس کے لیے ایک وقت متعین ہے۔ اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے وَجَعَلَ لَكُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ، اللہ نے اس کے لیے ایک مدت متعین کر دی ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ تو جس طرح زمین کے پر فطری قانون کے مطابق ہر چیز کا وقت متعین ہے، اسی طرح اللہ نے زمین کے اندر جانے والے انسانوں کا ایک فطری ٹائم متعین کیا ہے، اور وہ بروز قیامت ہے۔ جب تک سور نہیں پھونکا جائے گا تب تک انسان دوبارہ زمین سے نہیں اٹھے گا۔ یہ اللہ نے قانون بنا دیا ہے، قانون ٹوٹے گا نہیں، قانون فطرت کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ اسی کا جواب اللہ نے یہاں پر دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ بہت پیاری بات کہہ رہا ہے، انسان بخیل طبیعت واقع ہوتا ہے نا، اور اسی چیز کی عکاسی یہاں قرآن مجید نے کی۔ قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّ، اگر تم میرے رب کی رحمتوں کے مالک بن جاتے، اِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ، تو خرچ کرنے کو روک لیتے کہ کہیں یہ ختم نہ ہو جائے۔ یہ انسانی فطرت ہے، یعنی اللہ کی رحمتیں جو کہ بے شمار ہے، بے انتہا، وہ بھی اگر تم کو دے دی جائے اس کو بھی روکنے لگ جاؤ گے۔ یہ انسان کی بڑی عجیب و غریب فطرت۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، واقعی انسان بڑا تنگ دل ہے، اور یہ تنگ دلی ہم کو ہر جگہ کے پر نظر آتی ہے۔ ایک بات خاص طور سے ہم جیسے لوگوں کے لیے، اللہ کی جنت ایسی نہیں ہے کہ اگر ہم اللہ کی جنت میں جائیں گے تو دوسرے بھی آئیں گے تو جگہ کم پڑ جائے گی، جس طرح ہم دنیا میں سمجھتے ہیں کہ گھر میں اگر 2 لوگ رہ رہے 4 لوگ ہو جائیں گے تو مسئلہ ہو جائے گا۔ نہیں، اللہ کی جنت بہت وسیع ہے۔ آخری جنتی کو دنیا کے 10 پٹ یا دنیا کے بادشاہ کے 10 پٹ زمین عطا کی جائے گی، یہ جنت ہے۔ اس کے بعد بھی جنت خالی رہے گی، اللہ ایک مخلوق کو پیدا کرے گا، اس میں آباد کرے گا۔ تو اللہ کے خزانے اس کا کوئی شمار نہیں۔ یہ تنگ دلی ہمارے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ ہم جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے سوچیں گے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ بندے کے گمان کے نزدیک ہوتا ہے، جیسا اللہ کے بارے میں گمان کرے گا ویسا اللہ اس کے ساتھ کرے گا۔ لہذا اللہ کے تعلق سے کبھی بدگمانی، تنگ نظری دلوں کے اندر نہیں آنا چاہیے، دین کے معاملے میں تنگ نظری نہیں آنا چاہیے۔ تو یہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں جگہ کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اس سورہ کا جو اختتام ہے، انشاءاللہ آئندہ درسوں میں اس کا آخری حصہ بیان کیا جائے گا جو فرعون اور بنی اسرائیل سے منسلک ہے۔ ابتدا میں بھی وہی بات بیان کی گئی تھی۔ یہ قرآن مجید کی صورتوں کا خاصہ ہے، جس موضوع کے پر شروع ہوتی ہے اسی موضوع کے پر ختم ہوتی ہے۔ بنی اسرائیل کے تعلق سے موضوع کی ابتدا ہوئی تھی کہ قیادت بنی اسرائیل سے چھین کر بنی اسماعیل یعنی امت محمدیہ کے حوالے کی جا رہی ہے، تو اسی چیز کا تذکرہ آخر میں کیا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کو آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں عزت عطا کی، لیکن اس عزت کو سنبھال نہیں پائے، لہذا اللہ نے اس قیادت کو ان لوگوں سے چھین لیا، اور اس کے بعد امت محمدیہ کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ یہ سورہ چونکہ بالکل اخیر میں ہجرت سے کچھ قبل نازل بھی تھی، اس لیے اسی موضوع سے منسلک ساری باتیں اس کے اندر بیان کی گئی ہے، اور فرعون کو پیش کر کے مشرکین مکہ کے سرداران کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے۔ وہی کردار جو فرعون نے اس وقت ادا کیا تھا مشرکین مکہ کے سردار ادا کر رہے تھے، اس لیے قرآن مجید فرعون کا تذکرہ جا بجا کرتا ہے، اور یہ فرعونیت ہمارے اندر بھی پائی جاتی ہے، جنہیں کچھ اقتدار اختیار دنیا کے اندر دولت مل جاتی ہے، پھر اس کا ناجائز استعمال کرنا شروع کرتے ہیں، جو ہمارے سامنے بالکل آیا ہے۔ تو یہ فرعون ایک کردار ہے،
صرف وہی نہیں تھا، اس طریقے کا کردار جو بھی ادا کرے گا وہ فرعونیت کے دائرے میں آتا ہے۔ قارون کی طرح اگر کوئی کردار ادا کرے گا، اپنے دولت کے پر گھمنڈ کرنا، تکبر کرنا، ناز کرنا، اور اس کی بنیاد کے پر بیجا لوگوں کے درمیان فخر اور ظلم و زیادتی، تو پھر وہ قارونیت کے دائرے میں آتا ہے۔ اس سورہ کا آخری حصہ اسی سے منسلک ہے۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں یہ تفصیل آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس کی شریعت، اس کے دین کے پر جیسا ایمان یقین ہونا چاہیے، اسی طرح کا ایمان اور توکل رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہر طرح کی بدعقیدگی، خرافات سے ہمیں محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔